آج کون نہیں جانتا کہ دور حاضر میں ہر ایک انسان پریشان ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ پاس مال و دولت نہیں، زندگی بسر کرنے کے لیے پاس ساز و سامان نہیں ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے، مال و دولت بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، کارخانہ بھی ہے، ہر چیز پاس ہے، آشائش ہے، لیکن پریشان اس لیے ہے کہ کہیں تجارت میں نقصان نہ ہو جائے، کہیں انکم ٹیکس والے نہ آ جائیں، کہیں ڈاکو لٹیرے نہ آ جائیں۔ اور کوئی اس لیے پریشان ہے کہ بیٹا ہے، بیٹیاں نہیں ہیں۔ اور کوئی اس لیے پریشان ہے کہ نہ بیٹا ہے نہ بیٹیاں ہیں، بے اولاد ہے۔ اور کوئی اس لیے پریشان ہے کہ بیٹا بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، صاحب اولاد ہے، لیکن پاس مال کی فراوانی نہیں ہے، کہ مال اس کے پاس اسباب نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکے، انہیں اچھی اشیاء میسر کر سکے۔ اور کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، ہر چیز کی اسے ہر چیز اسے میسر ہے، لیکن اولاد نافرمان ہے۔ دن رات اولاد کی نافرمانی اس کو غم زدہ کیے ہوئے ہے۔ اور کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس ہر چیز ہے لیکن تعلیم نہیں ہے۔ اور لیکن کوئی اس لیے پریشان ہے کہ تعلیم بھی ہے، تعلیم کا زیور بھی ہے، پاس نوکری نہیں ہے۔ تو بہرحال زندگی کا ہر شعبہ جس سے بندے کا تعلق ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے، اسے کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ ان کو قلبی سکون میسر نہیں ہے، ان کے دل سکون میں نہیں ہے، رات کو نیند نہیں آتی، رات کو گولیاں لے کر سوتے ہیں تاکہ نیند آ جائے، لیکن جب اٹھتے ہیں تو پھر سامنے حیرانگی، سرگردانگی اور بے سکونی وہ سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ تو ہم اللہ رب العزت کی جو لا ریب کتاب ہے، جو کہ تمام انسانیت کے لیے پیام رحمت ہے، اس کے سامنے آئے اور اس کا اپنا سوال اس کے سامنے پیش کیا کہ اے اللہ کی لا ریب کتاب، تیری اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو دکھیوں کے جھولیوں میں سکھ ڈالتی ہے، تو نے روشن دل کر دیے ہیں، جو دل ظلمت کدہ بن چکے تھے ان کو روشن بنا دیا ہے، اور تو نے اہل نظر کے دلوں کو قلوب کو منور کر دیا ہے۔ اے اللہ کی کتاب، تو نے صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے کی راہ دکھائی ہے۔ ہم پریشان ہیں، ہمیں قلبی سکون حاصل نہیں ہے، تو کوئی ایسا حل بتا، تیرے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلیں کہ ہمیں قلبی سکون حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کی کتاب کے سامنے جب ہمیں یہ سوال پیش کیا، جو کہ سچی اور سچی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کتاب نے ہمیں مالک الملک، مکلب القلوب، علیم بذات الصدور جل شانہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمیں سنایا۔ وہ کتاب کہنے لگی کہ تو پریشان ہے، اور یہ تیری پریشانی، یہ تیرا دل کا جس بے سکونی ہے، یہ دولت سے دور نہیں ہوگی۔ دولت کمائے گا تو سمجھتا ہے کہ میں دولت کما لوں، میں ڈاکٹروں کے پاس چلا جاؤں، تویز گننے والوں کے پاس چلا جاؤں، جادو ٹونے والوں کے پاس چلا جاؤں، اس سے تجھے سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اگر تو سکون چاہتا ہے تو اس کتاب نے کہا کہ اللہ کی کتاب ارشاد فرماتی ہے، یعنی اللہ کا فرمان اس نے ہمیں سنایا۔ کیا فرمان سنایا؟ کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے۔ تو جو پریشانیاں ہیں، ہر بندے کو پریشانی ہے، لیکن تو دولت کما لے، دن رات محنت کر لے، پریشانیاں پھر بھی دور نہیں ہوگی۔
اگر تو دلی سکون چاہتا ہے تو اللہ کی کتاب نے جواب دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور مولانا روم نے بھی کہا کہ ہرچہ خواہی زیستن معبرو، ہرچہ خواہی زیستن معبرو، یاد او کن یاد او کن یاد او، کہ اگر تو عزت چاہتا ہے، اگر تو عزت و آبرو والی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اے اللہ کے بندے پھر اللہ کی یاد میں مگن ہو جا، پھر اللہ کی یاد کر۔ تو اٹھ رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر، تو بیٹھ رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر۔ جب تو اللہ کا ذکر کرے گا تو تجھے عزت والی زندگی مل جائے گی۔ اور جب سوتا ہے بندہ تو ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، اے سونے والے اللہ اللہ کر کے سو، شاید اٹھے نہ اٹھے تو صبح کو۔ تو یہ بندے کو جب ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے،